ایرانی اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں خطے کی صورتحال اور امن و استحکام سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے ثالث کا کردار خلوص نیت کے ساتھ جاری رکھے گا۔ ایرانی وفد کی قیادت محمد باقر کلیاباف نے کی، جبکہ وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی وفد میں شامل تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی وفد کی شرکت کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان بامعنی نتائج کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے مثبت پیش رفت کو تیز کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع کے مطابق پاکستان کا ایک فوجی دستہ دو طرفہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچ گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا کہ دستہ پاک فضائیہ کی لڑاکا اور معاون طیاروں پر مشتمل ہے اور اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو مضبوط بنانا اور مشترکہ دفاعی تیاریوں کو بہتر کرنا ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ستمبر 2025 میں طے پانے والے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کے بعد سامنے آئی ہے، جس کے تحت کسی بھی ایک ملک پر حملے کو دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ معاہدے پر ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کیے تھے، جبکہ دونوں ممالک اسے خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم قرار دیتے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق مشرقی وسطی کی حالیہ صورتحال کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان زمینی راستے سے تجارتی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاک ایران ٹرانزٹ کوریڈور کے تحت پاکستان سے پہلا برآمدی کنسائنمنٹ بھی روانہ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ ٹرانزٹ ٹریڈ کسٹم کے مطابق پہلی کھیپ ریفریجریٹرز ٹرکوں کے ذریعے منجمد گوشت کی صورت میں ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند بھیجی گئی ہے۔ حکام کے مطابق اس کوریڈور کے ذریعے گوادر سے ایران کے راستے وسط ایشیائی ممالک تک اشیاء کی ترسیل ممکن ہو سکے گی۔ اس منصوبے کو پاکستان کی تجارت اور معیشت کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اس سے بندرگاہوں پر رش میں کمی اور برآمدات میں اضافہ متوقع ہے۔ اس نظام کے تحت تافتان، رمدان، سوست اور گوادر جیسے بارڈر پوائنٹس کو فعال کیا گیا ہے، جس سے ٹرانزٹ اور کاروباری لاگت میں بھی کمی آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ملاقات میں اسٹیون وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی موجود تھے، جبکہ پاکستان کی جانب سے اسحاق ڈار اور محسن نقوی نے شرکت کی۔ ملاقات میں خطے میں امن و استحکام اور تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایران اور امریکہ کے وفود کی تعمیری اور مثبت انداز میں مذاکرات میں پیش رفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات خطے میں پائیدار اور دیرپا امن کی جانب اہم پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات دونوں طرف کے درمیان اعتماد اور تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی اس ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس نے پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے خطے میں امن کی جانب مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی کشیدگی کے مکمل اور جامع خاتمے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطینی گروپ نے پاکستان اور دیگر شریک ممالک کی ثالثی کی کوششوں میں کامیابی کی امید بھی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدامات خطے میں استحکام کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مکمل عدم اعتماد کے ساتھ شریک ہو رہا ہے۔ جرمن ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں انہوں نے واضح کیا کہ ایران اپنی عوام کے مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے بار بار وعدوں کی خلاف ورزیوں کے باعث یہ عدم اعتماد پیدا ہوا ہے۔ عباس اراغچی نے موقف اختیار کیا کہ ایران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر تیار ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو خطے میں امن کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں افریقین جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں۔ غیر ملکی مبصرین کے مطابق یہ ملاقاتیں خطے کے استحکام کے لیے مثبت اشارہ ہیں۔ ایرانی وفد گزشتہ شب جبکہ امریکی اعلیٰ سطحی وفد آج اسلام آباد پہنچا۔
دونوں وفود کا استقبال اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کیا۔ مذاکرات کے آغاز پر خوشگوار ماحول اور باہمی احترام کو کامیابی کے لیے نیک شگون قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ مجموعی فضا کو انتہائی مثبت اور امید افزا بتایا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے ملک میں گیس کی منصفانہ تقسیم اور بہتر انتظام کے لیے اہم اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق RLNG کے نئے کنیکشنز پر عارضی پابندی عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ مینجمنٹ کونسل نے پیٹرولیم ڈویژن کو خط لکھ کر سفارشات ارسال کر دی ہیں، جس میں گیس کی فراہمی بہتر ہونے تک نئے کنیکشنز روکنے کی ہدایت شامل ہے۔ مزید برآں سوئی گیس کی طلب و رسد کے مؤثر انتظام کے لیے جامع حکمت عملی بنانے اور لوڈ شیڈنگ کے اوقات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ مقامی گیس کے استعمال کو فروغ دینے اور UFG میں کمی کی تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ NCMC کی ایگزیکٹو کمیٹی نے پیٹرولیم ڈویژن سے 27 اپریل کو بریفنگ طلب کر لی ہے۔ IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے شہر کے مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ کرتے ہوئے سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور فیلڈ میں موجود افسران سے ملاقاتیں بھی کی۔ اس موقع پر سینئر افسران ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے چیکنگ کے نظام کو مزید سخت اور مؤثر بنانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی دارالحکومت کی سیکورٹی اولین ترجیح ہے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ IG نے افسران کو چوکس رہنے اور جذبہ خدمت کے ساتھ فرائض انجام دینے کی تاکید کی۔ انہوں نے ٹریفک کی روانی بہتر بنانے اور شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی، جبکہ اسلام آباد پولیس کے ہر لمحہ متحرک رہنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی ہفتہ وار رپورٹ طلب کرتے ہوئے تمام ترقیاتی منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کو ہر شہر میں جاری پروجیکٹس کی باقاعدہ رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 51 شہروں میں مختلف ترقیاتی کام جاری ہیں، جبکہ صفائی اور انفراسٹرکچر کے لیے جدید مشینری بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مثالی گاؤں منصوبوں کی ہفتہ وار مانیٹرنگ کی ہدایت دیتے ہوئے HDPE پائپ لائننگ پلانٹ کی تنصیب کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کم وقت میں زیادہ ترقیاتی کام کر رہی ہے اور منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں جاری پروجیکٹس کا تصویری اور ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے جائزہ بھی لیا گیا۔ بلومبرگ اور CNN کی رپورٹس کے مطابق لبنان کو اچانک جنگ بندی ڈیل میں شامل کیا گیا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان سخت ٹیلی فونک رابطے کے بعد اسرائیل لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر آمادہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق یہ گفتگو کافی تلخ تھی، جس کے فوراً بعد اسرائیل نے جنگ بندی بات چیت شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو پر حزب اللہ کے خلاف حملوں میں کمی کے لیے دباؤ ڈالا، کیونکہ حالیہ اسرائیلی حملوں میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو کو خدشہ تھا کہ اگر وہ براہ راست مذاکرات پر آمادہ نہ ہوئے تو ٹرمپ خود جنگ بندی کا اعلان کر سکتے تھے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ نے ایران کے ساتھ بھی جنگ بندی کی کوششیں تیز کر رکھی ہیں۔